کہ گانوں کو کوئی عقل والے جملے، کوئی عقل والے الفاظ یہ بہت کم ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروگرام جس میں فکر کی جدت ہو، جس میں خیال کی نفاست ہو، تو وہ ایک بہت ہی اعلیٰ پروگرام ہوتا ہے. اور آپ سامعین کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز ڈسکس کرتا ہوں. میں نے جب اپنے اسکول میں کام کیا تو ہر سال ایک نیا تھیم رکھا. اب پچھلے سال میرے اسکول کا تھیم تھا، اور اسی تھیم کے ارد گرد میں میری ساری ایکٹیویٹیز گھومتی ہیں. تو پچھلے سال کا تھیم تھا فائٹنگ ود بیٹلز، اپنے نفس کے خلاف کیسے انسان بچوں کو سکھاتا ہے لڑنا. اس سال کا جو تھیم تھا وہ بڑا زبردست تھا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی شاعر ہیں، جتنے بھی لٹریچر والے بندے ہوں گے، ان کو بڑا اپیل کرے گا. اس سال کا میں نے تھیم رکھا، یعنی 25 سال کام کرنے کے بعد جو اس سال کا تھیم تھا وہ تھا کہ ہم عظمت خیال یا دائرہ خیال اور یا خیال کی قوت، یہ تھیم رکھا. اور اس تھیم کو رکھنے کے بعد میں اس چیز پہ پہنچا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ساری چیزیں. اگر ان ساری چیزوں کو کہ نماز، قرآن، حدیث، رسول، جتنی بھی باتیں ہیں، ان کو اگر ایک لفظ میں ہم قید کریں تو کیا وہ لفظ خیال میں نہیں آئے گا؟ یعنی کہ جس کا خیال جتنا خوبصورت ہے اس کا رب کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اتنا پیارا ہے. جس کا خیال جتنا خوبصورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، خیالات میں کام کرنا شروع کیا، تو اس میں مجھے جو ٹاپ ریٹنگ پہ جو لوگ نظر آئے اسپرچل تو صحیح تھے، لیکن شعراء لوگ جتنے بھی یہ شاعر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاعر لوگوں کا جو خیال ہوتا ہے اور ان کا جو الہام ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ جو میں نے اپنا 25 سال کا جو اسکولنگ کا تجربہ ہے اس کو میں نے جب دیکھا، جو اس کو اگر ایک لائن میں اگر میں اس کو ڈیوائڈ ہو کروں تو وہ یہ ہے کہ ٹیچنگ از دا پروسیس آف ریپیئرنگ ڈی این اے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ٹیچنگ از دا پروسیس آف ریپیئرنگ ڈی این اے؟ شہزاد صاحب کیا آپ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ٹیچنگ از دا پروسیس آف ریپیئرنگ ڈی این اے؟ ماشاءاللہ. تو جب میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، ٹیچنگ از دا پروسیس آف ریپیئرنگ ڈی این اے، تو مجھے جو اس میں سے جو فائنڈنگز ملی وہ یہ تھی کہ یہ جو ہماری برین فریکوینسیز ہوتی ہیں، گاما، بیٹا، تھیٹا ریز ہوتی ہیں، یہ سارا کام کرتی ہیں. اگر آپ گوگل پہ ایک چیز لکھیں برین فریکوینسی تو گوگل ہمیں بتاتا ہے کہ اگر یہ جو ہماری برین فریکوینسی ہے یہ 174 ہرٹز پہ ہو تو یہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا جو درد ہوتا ہے، باڈی میں درد ہوتا ہے، وہ ختم کرتی ہے. اور ڈی این اے کیسے ریپیئر ہوتا ہے گوگل ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ گوگل ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر برین فریکوینسی جو ہے وہ 570 ہرٹز پہ ہو تو اس پہ پہنچ جائے تو یہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے ڈی این اے کو ریپیئرنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس ماحول میں، یہ پاکستانی ماحول میں، اپنے کلچر میں ہم خیال کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اپنا ہم خیال کی اس گندگی کو وہ پاکیزگی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے سکھا سکتے ہیں اپنی نیشن کو کہ خیال کا وضو کیا ہوتا ہے، خیال کی طہارت کیا ہوتی ہے؟ تو اسی کے ساتھ جو آج جو اس پروگرام میں جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی، جتنے بھی مقررین یہاں پر آئے، مجھے نام تو نہیں پتا، جو فارغ صاحب اور جو فارغ سے تھے، شاہد صاحب، اور ماشاءاللہ آپ کی جو شاعری تھی، ماشاءاللہ الفاظ کی روانی، خیالات کی جدت اور خیالات کی جو نفاست تھی. یعنی بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کاموں کو کوئی عقل والا جملہ ملتا ہے جس سے بندہ اس کی طبیعت مہک اٹھتی ہے. تو وہی چیز اس محفل میں ملی، اور شاہ صاحب کو میں پھر ایک دفعہ ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل ہے. اور شاہ صاحب جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ اتنے محدود وسائل میں یہ کام کرتے ہیں تو ان کے یہ جملہ شاہ صاحب آپ کی نظر کہ فن ہمیشہ تم کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. اس پر جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنی اس کے پرابلمز آتے ہیں، وہ اتنا ہی نکلتا ہے. تو شاہ صاحب کا یہ ہیلتھ سے ہے اور یہ ان کا کمال سخن ہے کہ یہ اتنا خوبصورت پروگرام. میں سمجھتا ہوں کہ اعتبار میں بہت پروگرام ہوتے ہیں لیکن یہ پروگرام بھی ایک باکمال پروگرام ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے. آپ سب لوگوں کا شکریہ. اور اس شکریہ کے ساتھ ایک چیز عرض کروں گا کہ میں چاہوں گا کہ آپ سب کبھی ہمارے اسکول میں تشریف لائیں. ہمارے پاس جو بچے ہیں بڑے دور دور سے بچے آتے ہیں، اور ایسے بچے آتے ہیں
کہ جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں، بیہیویئر ڈس آرڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں، اسپیچ ڈس آرڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں، میری پوری فیملی اس میں کام کرتی ہے، اور 25 سال کام کرنے کے بعد جو اس دفعہ اب ایک جملہ بولتا ہوں کہ آپ اس فن کے اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتے ہیں بہت غریب، لیکن بادشاہ کا تعلق کبھی سکوں سے نہیں ہوتا، بادشاہ کا تعلق خیال سے ہوتا ہے، احساس سے ہوتا ہے، اور اس سلطنت سے ہوتا ہے کہ آپ کے جو دائرہ خیال ہے اس کی وسعت کتنی ہے، وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔